یہاں کو بتائیں حیدرآباد میں تیز ہوائوں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. بارش سے گرمی اور حبس کا زور تو ٹوٹ گیا لیکن حیدرآباد سمیت ہیسکو ریجن کے کئی اضلاع میں 141 فیڈرز چپ کر گئے. وسیع علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا. حیدرآباد بارش کی تفصیل بلیٹن میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. ابھی ایک نظر افغانستان سے آنے والی تازہ ترین اپ ڈیٹ پر ڈالتے ہیں. برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی طالبان کابینہ 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی. روسی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کی افتتاحی تقریب میں روس کے سفیروں کی سطح کے عہدیدار شرکت کریں گے. برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی طالبان کابینہ 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی. روسی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کی افتتاحی تقریب میں روس کے سفیروں کی سطح کے عہدیدار شرکت کریں گے. افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم حسن اخوند نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان میں خون ریزی کا دور ختم ہو چکا. وہ سابق افغان حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملک واپسی کی اپیل کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان رہنماؤں کو افغان عوام کی طرف سے بڑی ذمہ داری کا سامنا ہے. ہمیں اس تاریخی لمحے کے لیے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں گورننس اسٹرکچر کی ضرورت تھی. عبوری حکومت کا اعلان افغانستان کے امن استحکام میں مثبت کردار ادا کرے گا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا جو روابط رکھنے سے ہوگا. اب ظاہر ہے امریکہ نے 10 ارب ڈالر ان کے مجمد کیے ہوئے ہیں جس حوالے سے آپ نے بھی رائے دی کہ ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے. طالبان کہتے ہیں وہ چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کے ساتھ معاشی تعاون بڑا لازمی ہے اگر افغانستان کو آگے بڑھنا ہے؟ صرف یہ خطہ یا چین ان کے مسائل نہیں حل کر سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے، اعلان آیا ہے دنیا کی طرح ہم نے بھی سنا ہے اور اس کو نوٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گورننس اسٹرکچر کی ضرورت تھی. اب وہ خلا رہ نہیں سکتا تھا اور کب تک رہتا، تو اس لیے ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن جس کا اعلان کیا گیا ہے، پاکستان توقع کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں کے امن میں ان کی سیکیورٹی اور ان کی اسٹیبلٹی استحکام میں وہ ایک مثبت کردار ادا کرے گا. سب کو وزن کرنا ہوگا کہ انگیجمنٹ کی پالیسی کارآمد رہے گی یا ڈس انگیج کرنے سے جو ان کا آبجیکٹو ہے آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی وہ حاصل ہوگا. پاکستان کی رائے یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا اور وہ انگیجمنٹ سے ہو سکتا ہے، اور ڈس انگیجمنٹ سے وہ خلا پیدا ہوگا جس سے نقصان ہو سکتا ہے. جن خدشات سے ہم بچنا چاہتے ہیں اگر ہم ڈس انگیج کرتے ہیں تو ان خدشات کو موقع ملے گا وہاں پاؤں جمانے کا، اور یہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے، نہ افغانستان کے پڑوسی چاہتے ہیں، نہ پاکستان چاہتا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت جامع نہیں ہے. اس حکومت میں شامل کچھ افراد پر امریکہ کو خدشات ہیں. طالبان کو اپنی حکومت میں شامل ایسے ناموں کے لیے قانونی حیثیت حاصل کرنا پڑے گی جو امریکی اداروں کو مطلوب ہیں. جرمنی کے دورے میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کو ان کے عمل سے پرکھا جائے گا. جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں اب بھی بڑے انسانی بحران کے خطرے کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ جرمنی افغانستان میں موجود جرمن شہریوں کا انخلا چاہتا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پرامن، مستحکم، خود مختار اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعزم ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عبوری سیاسی سیٹ اپ اور بدلتی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے کہ افغانستان میں نئے سیاسی انتظام کے تحت امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فوری طور پر 3 C-130 طیاروں کے ذریعے افغانستان کے عوام کے لیے خوراک اور ادویات بھیجوائی جا رہی ہیں. فضائی کھیپ کے بعد مزید رسد زمینی راستوں سے بھجوائی جائے گی. پاکستان نے عالمی برادری سے بھی ممکنہ انسانی بحران سے بچنے میں افغان عوام کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے.
معاملہ پنشیر کی لڑائی کا ہو یا پھر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کوریج کا، بھارت کے 3 بڑے نیوز نیٹ ورکس کا تعصب اور جانبداری کھل کر سامنے آ گئی۔ پنشیر کی 39% بھارتی میڈیا کوریج جعلی خبروں پر مبنی تھی اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے متعلق تمام کوریج کا 51% مکمل طور پر جھوٹ تھا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 3 بھارتی میڈیا آؤٹلیٹس پر پاکستان اور افغانستان کے متعلق بہت زیادہ تعصبانہ اور جعلی خبریں پیش کی گئیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اس کوریج کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں 3 بڑے بھارتی نیوز نیٹ ورکس ٹائمز ناؤ، ریپبلک اور انڈیا ٹوڈے کی ٹویٹس اور نیوز رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ پنشیر سے متعلق ٹائمز ناؤ کی نصف سے زیادہ یعنی 54% رپورٹنگ جعلی یا پھر طالبان مخالف مزاحمتی محاذ کے غیر تصدیق شدہ دعووں پر مشتمل رہی۔ پنشیر سے متعلق کل کوریج میں سے تقریباً 67% شمالی مزاحمتی محاذ کے موقف پر مبنی تھی اور بقیہ 33% طالبان کے سرکاری بیانات اور دعووں پر۔ اس تفصیلی جائزے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جہاں ریپبلک اور ٹائمز ناؤ کی کوریج واضح طور پر تعصبانہ تھی، وہاں انڈیا ٹوڈے کی کوریج قدرے متوازن رہی۔ جائزہ رپورٹ میں ان جعلی ویڈیوز اور ویڈیو گیمز کا حوالہ بھی دیا گیا جنہیں بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، جیسے کہ ویلز میں برطانوی ایئر فورس کے F-15 جنگی طیارے کی تربیتی مشق کی فوٹیج کو پنشیر میں پاکستان ایئر فورس جیٹ کے طور پر پیش کیا گیا، یا پھر ویڈیو گیمز کے کلپس کو پاکستان کے پنشیر پر حملے کے ثبوت کے طور پر دکھایا گیا، اور تو اور ایریزونا میں گر کر تباہ ہونے والے امریکی F-16 طیارے کی پرانی تصویر کو لے کر PAF کے F-16 جہاز کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور اب بات موسم کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گجرانوالہ، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، مری، شکر گڑھ سمیت نشیب علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں میں سیلابی ریلے میں بہنے والی 9ویں جماعت کی طالبہ کی تلاش کا کام اندھیرے کے باعث روک دیا گیا۔ ادھر حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ حیدرآباد، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، تھر پارکر میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی حیدرآباد سمیت ہیسکو ریجن کے کئی اضلاع میں 141 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش کے باعث شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقے ملکوال میں موسلادھار بارش سے سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ظفروال میں پانی گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ شکر گڑھ میں موسلادھار بارش سے متعدد نشیبی علاقے زیر آب، جبکہ کئی رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ 9ویں جماعت کی طالبہ سکمال روڈ پر سیلابی پانی میں بہہ گئی۔ طالبہ کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرات، مری، جہلم، سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ سوات، لوور گیر، محمد باجوڑ میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ میرپور، آزاد کشمیر، منگلا، پلندری، سمہانی، بھمبر سمیت متعدد علاقوں میں بھی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں پانی کے بحران کے خلاف کارساز پر واٹر بورڈ ہیڈ آفس کے باہر مظاہرہ ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ٹینکر مافیا نے K4 پر کام نہیں ہونے دیا۔ کراچی واٹر بورڈ پر کرپٹ مافیا قابض ہے۔ کراچی کو کہانی نہیں پانی دو، یہ نعرہ تھا جماعت اسلامی کے کارکنان کا، جو کراچی میں پانی کے بحران کے خلاف کارساز پر واٹر بورڈ ہیڈ آفس کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی، واٹر بورڈ کی نااہلی کے باعث ملک کے سب سے بڑے شہر میں پانی کا بحران پیدا ہوا۔ مظاہرہ احتجاجی دھرنے میں تبدیل ہوا اور لوگوں کی بڑی تعداد شاہراہ فیصل پر قائم واٹر بورڈ کے مرکزی دفتر کے سامنے بیٹھ گئی اور نعرے بازی کی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے مسائل پر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ بولے، ٹینکر مافیا کا راج ہے، آدھا کراچی پانی سے محروم ہے، کراچی کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ 5 سے 7 سال میں کراچی کو 650 ملین گیلن پانی ملنا تھا، اگر خان صاحب ہوتے تو وہ دے کر جاتے، لیکن اس کے بعد MQM کے میئر بھی آئے 2 مرتبہ، پیپلز پارٹی 13 سال سے ہے، اب PTI آ گئی ہے، نون لیگ ہے،
کسی نے بھی کراچی کے اس جینون مسئلے کو حل نہیں کیا. پھر جو پانی اویلیبل ہے وہ ٹینکرز میں تو آتا ہے, نلکوں میں نہیں آتا. تو یہ کیا مذاق ہے؟ ہم یہاں واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس میں بیٹھے ہی اس لیے کہ کرپشن کے نیٹ ورک کا یہ ہیڈ آفس ہے. یہاں سے کنڈی مینوں سے لے کر درمیان کے افسروں سے لے کر یہاں تک کرپشن کا سسٹم چلتا ہے, اور یہاں سے اس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ساتھ اور وزارت بلدیات سے تانے بانے ہیں. تو ہمیں لوٹ رہے ہیں, ہم سے ٹیکس بھی لیتے ہیں اور ہمیں لوٹتے بھی ہیں. جماعت اسلامی کا واٹر بورڈ کے مرکزی دفتر کے سامنے 5 گھنٹے تک دھرنا جاری رہا. اس دوران مظاہرین نے شاہراہ فیصل کے دونوں ٹریکس بند کر دیے, جس کے باعث ٹریفک جام رہا. تاہم پولیس انتظامیہ اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کے بعد دونوں ٹریکس کو کھول دیا گیا. کیمرامین عدنان زیدی کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. صدر بینک آف پنجاب کا کہنا ہے کہ بینک آف پنجاب آرٹ اینڈ کلچر کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. لاہور سے جواد ملک کی رپورٹ. لاہور میں چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کی ورچوئل ایوارڈ تقریب ہوئی. بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود مہمان خصوصی تھے. انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ہوائی حادثے کے حوالے سے تجربات شیئر کیے. ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں آرٹ اور کلچر کی اہمیت اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. آرٹ اور کلچر جو تھا اس کو بادشاہ سپورٹ کیا کرتے تھے تو یہ سروائیو کرتا تھا. اب وہ جو رول ہے بادشاہوں کا وہ یہ لارج کارپوریشنز نے لے لیا, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کو کوآپریٹ سیکٹر کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور میں اس پہ بڑا جینوئنلی ہم اس پہ ایز اے ٹیم ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ ہماری معاشرتی اقدار زوال کا شکار ہیں. اگر ہم نے بحیثیت قوم ترقی کرنی ہے تو نئی نسل کو اپنی اقدار سے روشناس کرانا ہوگا. ہماری جو ویلیو سسٹم ہے اس میں کافی بحران آیا ہے انفارچونیٹلی, مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. آئی تھنک دیر اسٹل رے آف ہوپ. آئی تھنک دیر از این ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن کہ دیز آر تھنگز آر امپورٹنٹ. اس میں ایک ضرور کچھ لوگ اپنے تئیں اس کے اندر ایفرٹ کر رہے ہیں. بینک آف پنجاب کے صدر کا کہنا تھا کہ ان کا بینک منافع کے لحاظ سے بہترین بینک بن چکا ہے, لیکن ہمارا اولین مقصد وہ کام کرنا ہے جس کی ملک و قوم اور نئی نسل کو صحیح معنوں میں ضرورت ہے. کیمرامین عامر باجوہ کے ساتھ جواد ملک, جیو نیوز, لاہور.